من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين وهو أصدق القائلين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في أرضه الروح وأرضاه العالمين لقرار مقدمهم فدا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک صلوات ہے محمد. سامعین محترم، حاضرین محفل، عمل صالح اور حیات طیبہ کے حوالے سے ان دنوں میں آپ کے سامنے چند عرائض پیش کیے جا رہے ہیں. اسی ضمن میں اگر موضوع کو آگے بڑھایا جائے تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی الخمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصوم والصلاۃ والحج والزکوٰۃ والولایہ. وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. لیکن آگے اس حدیث کے روایت کے دوسرے حصے میں بہت ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ، کہ ان 5 چیزوں میں سے جس طرح ولایت کی طرف بلایا گیا ان میں سے کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا. عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ حیات طیبہ در حقیقت انسان کی حقیقی منزل ہے، کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو اس جسمانی اور مادی حیات سے اور حیوانی سطح سے بلند کرتا ہے تو وہ انسانیت کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور رفتہ رفتہ حیات طیبہ کے مراحل سے ہمکنار ہوتا ہے. اور جو آیت ہم نے موضوع سخن بنایا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان کی شرط کے ساتھ اگر کوئی عمل صالح انجام دے گا تو ہم اسے حیات طیبہ عنایت فرمائیں. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل عملا صالحا، کہ جو عمل صالح انجام دے گا اس شرط کے ساتھ کہ ایمان رکھتا ہو تو ہم اسے اپنی عنایت عطا فرمائیں گے. دوسری آیت کو اگر دیکھا جائے، یہاں اس ضمن میں عرض کرتا چلوں
کہ قرآن کی تفسیر کی مختلف ہمارے پاس روشیں موجود ہیں. بعض روشیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن کو احادیث اور روایت سے تفسیر کیا جاتا ہے. بعض روشیں ایسی ہیں کہ جس میں خود قرآن کو قرآن سے تفسیر کیا جاتا ہے. اور ایک اور تفسیر جو ہمارے یہاں باطل ہے وہ ہے تفسیر بالرائے، کہ جب کچھ مسئلہ سمجھ نہ آئے تو جناب مفسر اپنی جیب سے اٹھا کر قرآن پر جو کچھ لادنا چاہے لاد دے. تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم اس سلسلہ ہدایت سے منسلک ہیں، کیونکہ ہم ان مفسران حقیقی سے منسلک ہیں، تو الحمدللہ ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم اپنی جیب سے اٹھا کر قرآن پر کچھ لاد دیں. تو لہذا ہمارے مکتب میں جو تفسیر کے طریقے ہیں وہ دو ہی ہیں، یا تو قرآن کی قرآن سے تفسیر یا قرآن کی احادیث اور روایت سے تفسیر. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے کلام صاحب عصمت کا، ذات وحدہ لا شریک کا. اب اس کلام کو یا تو خود خدا تفسیر کرے گا یا کوئی ایسی ہستی تفسیر کرے گی جو خود بھی صاحب عصمت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس حوالے سے کہ جو آیت آپ کے سامنے موضوع صحبت بنائی گئی کہ جو کوئی عمل صالح انجام دے گا اسے ہم ایمان کی شرط پر حیات طیبہ عطا کریں گے، تو اسی آیت کے باب میں اس کے جیسی آیت قرآن کے اندر ایک اور جگہ اس طرح آئی کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو عمل صالح ہماری جانب لے کر آئے گا، جو عمل صالح انجام نہیں دے گا بلکہ جو عمل صالح ہماری جانب لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تو ہم اس کا 10 برابر اجر اسے عنایت فرمائیں گے. پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ایمان کی حالت میں ہو، تو ہم اسے اپنی عنایت سے حیات طیبہ سے ہمکنار کریں گے. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام نہیں دے گا بلکہ جو عمل صالح ہماری جانب لے کر آئے گا. اب اگر اس دونوں آیتوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کریں تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ در حقیقت وہ ایمان ہے، در حقیقت وہ ایمان کی منزل ہے اور وہ سلسلہ ولایت سے منسلک ہونا ہے کہ جس منزل پر آ کر انسان اگر عمل صالح انجام دے تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں صحیح اور سالم پہنچ جاتا ہے، اور وہ دوسری آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ من جاء بالحسنہ، کہ جو ہماری بارگاہ میں اعمال حسنہ لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا، تو ہم اس کو 10 برابر عنایت فرمائیں گے. جبھی امام زین العابدین کی اس روایت میں جو آپ کے سامنے پیش کی، عرض کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ولایت کی طرف بلایا گیا اس طرف نہ نماز کی طرف بلایا گیا، نہ صلاۃ کی طرف بلایا گیا، نہ صوم کی طرف بلایا گیا، نہ حج کی طرف بلایا گیا، نہ زکوٰۃ کی طرف بلایا گیا. کیا وجہ ہے کہ اگر امام یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ولایت کے حامل ہو جاؤ گے تو تمہاری نماز بھی قائم ہے، تمہارا روزہ بھی قبول ہے، تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول ہے. لیکن اگر ولایت نہ ہو تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، کوئی جزا نہیں ملے گی. خدا کے سامنے جاؤ گے منہ پر مار دی جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عجیب مرحلہ ہے. چوتھے امام
خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما ہے اور حج کا موسم ہے. جم غفیر حج کے گرد طواف کر رہا ہے, کعبے کے گرد طواف کر رہا ہے, اور منظر یہ ہے کہ امام طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی جانب جانا چاہتے ہیں, لیکن رش اتنا ہے کہ مجمع کو چیر نہیں پا رہے. تو لہٰذا کچھ دیر استراحت کی غرض سے کنار پر تشریف رکھ لیتے ہیں, اور آپ کا باوفا صحابی ابو حمزہ صومالی آپ کے ہمراہ. کون ابو حمزہ صومالی؟ کہ جس کی ایک عظیم ترین دعا ماہ رمضان میں ہم تک پہنچی کہ دعائے ابو حمزہ صومالی. یہ اسرار ہیں ائمہ اہل بیت کے جو ان صحابیوں کی طرف سے ہم تک پہنچے, ان کی قدر کرنی چاہیے. ماہ رمضان میں یقیناً انسان اگر ہر روز مکمل طور سے دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت نہ کر سکے کیونکہ کافی طولانی ہے, تو کم از کم کچھ حصہ ہی تبرک کے طور سے اپنے شیڈیول میں رکھے کہ اس عظیم دعا سے استفادہ کرے. اور جیسے کہ عرض کیا کہ لازمی نہیں کہ ہر چیز کو اس کی مناسبت تک ہی محدود کر دیا جائے, بلکہ پورے سال ہم ان دعاؤں اور زیارتوں سے استفادہ کریں. تو ابو حمزہ صومالی امام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے, اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو امام سے کہتے کہ امام آپ نے دیکھا کتنا جم غفیر ہے کہ آپ جیسے محترم شخصیت کو بھی جانے کی جگہ نہیں مل پا رہی, تو آپ کتنا خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ طاغوت تو چاہتا تھا کہ کربلا میں دین کو دفن کر دے, لیکن آپ کے باپ کی قربانی نے یہ اثر دیا کہ اس کعبۃ اللہ کے گرد اتنے طواف کرنے والے ہیں کہ آپ جیسی ہستی کو بھی جگہ نہیں مل رہی ہے جانے کی. تو امام نے کہا کہ اے ابو حمزہ صومالی, اگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہوتے تو تم یہ بات نہ کرتے. یہ داستان میں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ ولایت کے مرحلے کی ہمیں حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ ولایت حیات طیبہ کے لیے انسان کو حیوانیت سے انسانیت کے مرتبے پر لانے کے لیے, انسان کو ایک مادی جانور سے اٹھا کر انسانی اور خدائی الہی مرحلے پر لانے کے لیے ولایت کا کیا کردار ہے. تو وہاں پر امام نے جواب دیا کہ ابو حمزہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو تم یہ بات نہ کرتے. تو کہا گھبرا کر ابو حمزہ نے کہ اے مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دکھائیں. تو مولا نے کہا کہ ابو حمزہ میں اپنی 2 انگلیوں کو کھول دیتا ہوں, اور میری ان 2 انگلیوں میں ذرا تم دیکھنا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے. امام نے اپنی 2 انگلیاں کھولی, ابو حمزہ نے اس کے اندر سے نگاہ کیا کعبۃ اللہ کی جانب, تو حیران پریشان رہ گیا. کہتا ہے کہ مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے کہا کہ ابو حمزہ بتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جم غفیر کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ اکثر و بیشتر حیوان کی شکل و صورت میں ہے, صرف چند ہی لوگ ہیں جو انسانی شکل میں اس کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں. مولا اس بات کا کیا راز ہے؟ مولا نے ارشاد کیا کہ ابو حمزہ صومالی اب جب تو اس راز سے واقف ہو گیا ہے تو اس راز کا فلسفہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ابو حمزہ یہ وہ راز ہے کہ جو ہمارے یا صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے صرف چنندہ بندوں کو پتہ ہے. ہم تجھے یہ راز بتا دے رہے ہیں. ہاں جو حاجی جو طواف کرنے والے ہماری ولایت کے حامل ہیں تمہیں انسانی شکل میں دکھ رہے ہیں, اور جو ہماری ولایت سے روگرداں ہیں تمہیں حیوان کی صورت میں دکھ رہے ہیں. گویا امام زین العابدین نے ان آیات قرآنی کی کسوٹیوں کو حل کر دیا کہ اے انسان اگر تو حیات طیبہ کی منزل پر آنا چاہتا ہے, اگر تو انسانیت کے مراحل کو پانا چاہتا ہے, اگر تو جا بالحسنہ کی منزل پر آنا چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم خم کر دے. ایک سلام پر سبحان اللہ.
یہ جو روایتیں ہمارے پاس فضائل علی کے باب میں اور اولاد علی کے باب میں پہنچی ہیں، ان سب کا دار و مدار اسی مطلب پر ہے، اسی محور پر ہے کہ یہ فضائل علی و اولاد علی اس لیے ہمیں بتائے گئے کہ اس در کی طرف رجوع کرو تاکہ تم حیوانیت سے انسانیت کے مرحلے پر آ سکو، تاکہ تم انسانیت کے درجوں پر اور حیات طیبہ سے ہمکنار ہو سکو۔ رسول گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد والے امیر المومنین سے مخاطب روایات کے اندر، روایات کی کتابوں کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر حضور گرامی امیر المومنین سے مخاطب ہیں۔ ان روایات کا عجب ہی مرتبہ ہے، ان روایات کے اندر عجیب اسرار بیان ہوئے ہیں، ان روایات پر بہت توجہ کیا کیجیے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ جب دو بچے نابالغ افراد آپس میں محض گفتگو ہوتے ہیں تو ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں نابالغ بچے ہیں، لہٰذا ان کی گفتگو کی سطح بھی نابالغ ہوگی اور ناپختہ ہوگی، لہٰذا آپس میں کوئی اہم بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو انسانیت کا وتیرہ یہ ہے کہ بچوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں کرتے، اور اگر بچے کوئی اتفاق سے اہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بچے اس سنجیدہ بات کی سنجیدگی کو بھی نہیں معلوم سمجھتے ہیں یا نہیں۔ لہذا جیسے جیسے انسانیت کے مراتب بڑھتے جاتے ہیں، بالغ افراد گفتگو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر توجہ کا محور تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دو اہم شخصیات آپس میں گفتگو کر رہی ہوں تو آپ کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دو اہم شخصیات ہیں، یقیناً کوئی اہم گفتگو کر رہی ہوں گی۔ جب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پروگرامات میں یا مجالس میں یا جلسے اور جلوسوں میں کسی غیر کو گفتگو کے لیے نہیں بلایا جاتا، ہمیشہ ایسے لوگوں کو گفتگو کے لیے بلایا جاتا ہے کہ جو اہل ہو، تاکہ جو وہ بات کرے وہ اس مرحلے کی ہو کہ جو لائق توجہ ہو، لائق مطلب ہو۔ لہذا اب جب گفتگو کرنے والا مقصود کائنات ہو اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہو وہ ہستی بھی مقصود کائنات ہو، تو دونوں طرف کا مکالمہ جب مقصود کائنات کے درمیان ہوگا تو گفتگو بھی جو کی جا رہی ہوگی یقیناً اس کا مرحلہ بھی اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا کہ وہ گفتگو بھی مقصود کائنات کے مرحلے پر ہوگی۔ لہذا یہ احادیث جو رسول گرامی اور امیر المومنین کے ہم کلام ہونے کے بعد ہم تک پہنچی ہے وہ بہت اہم احادیث ہیں۔ اس روایات کے اندر ایک روایت میں حضور گرامی امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا علی، ایک شخص ہو جو اس دنیا میں ہزاروں سال زندگی گزارے، یہاں تک کہ کم از کم 5000 یا اس سے زیادہ، میں نے عرض کیا کہ روایات اور آیات کے اندر جو اکثر اوقات عدد آتے ہیں وہ دقیق عدد نہیں ہوتے بلکہ وہ صیغہ مبالغہ ہوتے ہیں، کثرت پر دلالت کرتے ہیں، ان گنت ہونے پر دلالت کرتے ہیں، لاتعداد ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو حضور گرامی نے فرمایا کہ کوئی شخص ہزاروں سال اس دنیا میں زندگی گزارے اور یہاں تک کہ ساری زندگی سجدے میں گزارے یا ساری زندگی رکوع میں گزار دے یا ساری زندگی قیام کی حالت میں گزار دے، لیکن اے علی اگر تیری محبت کا ایک قطرہ بھی اس کے دل میں نہ ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کیا وجہ ہے بھائی، کیا اثر ہے اس بات کا؟ کیونکہ اے علی، اگر میں اپنی الفاظ میں اس بات کو کہنا چاہوں کہ اے علی، وہ شخص انسانیت کے مرحلے تک پہنچ ہی نہیں سکا کیونکہ اس نے تیری ولایت کو قبول نہیں کیا، اور شریعت مقدسہ آئی ہے انسانوں کے لیے،
शरीयत मुक़द्दसा इस बात पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हैवानों के लिए नहीं आई, क्योंकि हैवानों में अक्ल शऊर नहीं, उनसे हिसाब और किताब तलब नहीं किया जा सकता। लिहाजा शरीयत मुक़द्दसा का महवर इंसान है। अब जब इंसान ने विलायत अली को कबूल नहीं किया तो वो इंसान ज़ाहिरी तौर से तो है, लेकिन बातिन में इंसान नुमा जानवर है। अब अगर विलायत अली का हामिल नहीं तो वो शरीयत का हामिल करार नहीं पाएगा। अब वो लाख नमाज पढ़ता रहे, अब वो लाख रोजे रखता रहे, लेकिन अगर विलायत अली का हामिल नहीं होगा है अली, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, क्योंकि जन्नत कौन सी जन्नत है कि जिसके सरदार हसन और हुसैन की जात है। जब इस मंजिल पर जब बच्चे को नारा लगाया करे ना तो पूरी तवज्जो के साथ जवाब दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अभी तो बच्चे हैं, लेकिन कल को यही बच्चे हैं कि जो फर्श आज़ाद बिछाने वाले। लिहाजा बच्चों के नारों को बेतवज्जोही से जवाब ना दें, हमेशा तवज्जो के साथ, चाहे नारा कितना ही कमज़ोर होना हो, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यकीनन ये वो विरसा हम मुंतकिल कर रहे हैं कि जो बड़ों ने हम तक मुंतकिल किया। तो लिहाजा ये आदाब आज़ा में से एक आदाब। तो इस मरहले पर जब रसूल गिरामी आए तो जब अली को मुखातिब किया तो अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो अहादीस रसूल गिरामी अली से मुखातिब कर रहे हैं बहुत अहम हदीस है। तो उनमें हदीस में से एक हदीस ये है कि अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, कि अली तू ही वो है कि जो जन्नत और जहन्नुम का बांटने वाला है। तो आया अली जन्नत और जहन्नुम में खड़े होकर लोगों को टिकट बांट रहे होंगे? नहीं, बल्कि जिसके दिल पर विलायत अली की मोहर लगी है वो खुद अपनी जन्नत की ज़मानत अपने साथ लेकर जा रहा होगा, और जिसके दिल पर अली की विलायत की मोहर नहीं लगी उसको फरिश्ते खींचते हुए जहन्नम की जानिब ले जाएंगे। ये सलमान लिहाजा एक और रिवायत के अंदर हजूर गिरामी ने इरशाद फरमाया, या अली शिअतुका हुमुल फाइजून। अली, इसका रिवायत का तर्जुमा अगर सादा ज़बान में कर दिया जाए बगैर अरबी ग्रामर की दिक्कत के तो इसका तर्जुमा बनेगा, आए अली तेरे चाहने वाले कामयाब हैं, तेरे चाहने वाले फलाह पाने वाले हैं। लेकिन इस रिवायत का अगर दकीक तर्जुमा किया जाए, अगर दिक्कत के साथ तर्जुमा किया जाए तो इस रिवायत का तर्जुमा ये बनेगा, या अली कोई कामयाब ही नहीं, कोई फलाह पाने वाला ही नहीं मगर तेरे चाहने वाले। ए अली, कोई कामयाब नहीं, कोई फलाह पाने वाला नहीं मगर वो जो तेरी मोहब्बत रखता हो, तेरा शिया हो। लिहाजा हजूर गिरामी ने इस कसौटी को यहाँ पर हल कर दिया कि तुम अली को मानते जाओ, अपनी जन्नत की जमानत लेते जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो लिहाजा ये वो मकाम है कि जो मकाम हयात तैयबा है, ये वो मकाम है कि जो मकाम शजर तैयबा है कि जिससे मुंसलिक होकर इंसान हयात तैयबा के जाम पी लेता है। कैसे हयात तैयबा के जाम? अजीब मराइल है कि वहाब कल्बी शोराए करबला में से एक अजीम नाम है वहाब कल्बी। वहाब कल्बी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कल्बी से मुराद मसीही है, मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखते। लेकिन जब हुसैन के दर पर आ गए और हुसैन से दर से मुंसलिक हुए में सिर्फ चंद ही लम्हे गुजरे थे कि शायद वहाब कल्बी ने सही तरह से वुजू करना भी ना सीखा हो, शायद वहाब कल्बी ने एक नमाज भी सही तरह से ना अदा की हो,
ایک روزہ بھی زندگی میں نہ رکھا ہو، لیکن حسین کی بارگاہ میں جب آ کر سر جھکا دیا نا تو حیات طیبہ کے وہ جام نوش کیا کہ آخری دم تک، جب تک دنیا باقی ہے تو میں اور آپ وہاب قلبی کی روزے کے سامنے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مخاطب کرتے رہیں گے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ کے ہمراہ ہوتے اور اس فوز عظیم کو پا لیتے۔ یہ وہاب قلبی اور یہ مقام ولایت، کہ اگر انسان اس مقام ولایت کو حقیقی طور سے درک کر لے، ادراک کر لے، تو اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ مقام ولایت اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کا شمار فرش والوں میں سے نہیں ہوتا بلکہ عرش والوں میں سے ہوتا ہے۔ کون وہاب قلبی؟ کہ جوان ہے، خوبرو جوان ہے، چند ہی دن ہوئے ہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں۔ ایک جوان کی زندگی میں سب سے شیرین ترین لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ نیا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے۔ سفر پر جا رہے ہیں ماں کے ساتھ، اپنی نوجوان دوشیزہ زوجہ کے ساتھ، اور اتفاق سے راستے میں کربلا کی وادی سے گزر ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر عیسیٰ کے ماننے والے تھے، عیسیٰ کو چاہنے والے تھے، لیکن فطرت پاک تھی، حقیقی طور سے عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ظاہری طور سے نہیں۔ کربلا سے گزر ہوا، دیکھا عجیب منظر ہے، ایک طرف اتنی قلت اور ایک طرف اتنی کثرت، یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنی حق تلفی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر 100 لوگ ہیں، 150 لوگ ہیں تو مقابلہ 200 لوگ کر لیں، 300 لوگ کر لیں، لیکن ایک طرف 100 150 کا لشکر اور دوسری طرف لاکھوں کا لشکر، اس لشکر میں ناموس بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ حق پرست تھے، فطرت پاک تھی، لہذا نظر انداز نہیں کیا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یار ہمیں کام ہے، ضروری کام ہے، ہم کیوں ان مسائل میں پڑے، گزرو صحیح اور سالم، اپنے آپ کا دامن بچا کے نکل جاؤ، کچھ پتہ نہیں کیا کیا مشکل ہے۔ لیکن وہاب قلبی عیسیٰ کے حقیقی چاہنے والے تھے، حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ کہا کہ نہیں، حق پرست ہوں، جب تک حق کو معلوم کر لوں یہاں سے نہیں گزروں گا۔ اپنی زوجہ سے کہا میرا انتظار کرو، ماں سے کہا میرا انتظار کرے، گئے لشکر کی جانب، اور جہاں تعداد کم تھی وہاں رجوع کیا، کیونکہ ظلم ان پر ہو رہا تھا۔ گئے اس جانب تو اصحاب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول اللہ کو قوم اشقیاء نے گھیر لیا۔ اس نے جب سنا نا فرزند رسول اللہ تو کہا رسول اللہ تو عیسیٰ ہے، یہ کون سے فرزند رسول اللہ آ گئے؟ کہا ہاں یہ عیسیٰ کی 60ویں پشت پہ سے فرزند ہے، اور عیسیٰ کے 60ویں پشت پہ ایک رسول اللہ آئے تھے جو دین حق لے کر آئے تھے، ان کا یہ نواسا ہے۔ جیسے ہی وہاب قلبی نے یہ بات سنی، دل کے اندر تجسس بڑھتا چلا گیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے زہیر کا مراحل بیان کیے تھے، آج وہاب قلبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں کہ عجب نہیں، انشاءاللہ ان شخصیات کی عنایت ہمارے شامل حال ہو اور ہمارا بھی بیڑا ان ہستیوں کے ذکر کے ذریعے پار ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہا مجھے فرزند رسول اللہ کی زیارت کرنا۔ وہاب قلبی تھے، عیسیٰ کے حقیقی پیرو تھے، فطرت پاک تھی۔ حسین کے سامنے آئے نا تو حسین کو دیکھتے ہی
حسین پر ایمان لے آئے۔ کہا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر عیسیٰ کا کوئی جانشین برحق اس دنیا میں ہے تو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ قسم اس عیسیٰ کی کہ میں تجھ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ ایمان لے کر آئے حسین پر اور کہا حسین نے کہ ہے وہاب تو ہم پر ایمان لے آیا ہے، اب کافی ہے، تجھے چند ہی دن ہوئے ہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہوئے، تیری زوجہ تیرے ساتھ ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ہے، جا اس کارزار سے گزر جا، یہاں امتحان کے مراحل بہت سخت ہیں، جا اس کارزار سے گزر جا۔ وہاب قلبی حقیقی چاہنے والا تھا، فطرت بیدار تھی، حق پرست تھا، کہا مولا میں نے ایسے ہی ایمان نہیں لے کر آیا ہوں، مولا ایمان کے سارے مراحل پورے کروں گا آپ کے سامنے، ایمان کو کمال تک لے کر جاؤں گا آپ کے رکاب میں۔ مولا کو اصرار کیا، مولا نے قبول کیا کہ وہاں تو ہمارے لشکر میں شامل ہو جا۔ گیا زوجہ کی جانب، اب زوجہ کو کیا معلوم تھا کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، گیا زوجہ کی جانب، ماں کی جانب اور کہا کہ اے ماں، اے میری زوجہ میں رخصت طلب کرتا ہوں۔ ماں نے یہ سنا تڑپ کر رہ گئی، زوجہ نے یہ سنا پریشان ہو کر رہ گئی کہ وہاں یہ چند ہی لمحوں میں تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہا فرزند عیسیٰ مجھے نظر آ گیا ہے، اب میں اپنا سارا بوریا بستر یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، فرزند عیسیٰ وہاں نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ زوجہ عجیب زوجہ تھی، کہا نا کہ کربلا کے میدان میں ایک عجیب آپ ازواج کا ہے، ایک ازواج تھی جو کوفے والوں کو پکڑ پکڑ کر مسلم کی نصرت سے لے گئی گھر واپس، بعض ازواج تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کو کربلا کی جانب دھکیلا، اور بعض ازواج تھی وہاب قلبی جیسی کہ وہاب قلبی نے کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ کہا وہاب مجھے سمجھ نہ آئی کہ تو نے عیسیٰ کے فرزند کی ہمراہی اختیار کر لی، لیکن میں محروم رہ جاؤں عیسیٰ کے فرزند کی ہمراہی سے، مجھے بھی عیسیٰ کے فرزند کے پاس لے کر چلو۔ اب یہ اپنی زوجہ کو حسین کے پاس لے کر چلا اور حسین کی بارگاہ میں وہاب اور اس کی زوجہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ وہاب کی زوجہ تھی، بڑی ہوشیار تھی، کہا اے فرزند رسول اللہ میں آپ کے نانا کو نہیں جانتی، لیکن میں عیسیٰ کو جانتی ہوں، میں عیسیٰ کو قبول کرتی ہوں، میں عیسیٰ کو آپ کا واسطہ دیتی ہوں، عیسیٰ کے واسطہ دیتی ہوں کہ اے فرزند رسول اللہ اگر وہاب اور میں اس دنیا میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں تو میں آپ سے ضمانت چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں بھی وہاب اور میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں۔ حسین نے ضمانت لی اور کہا کہ اے زوجہ وہاب ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تم دونوں اس دنیا میں بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگے اور اس دنیا میں بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگے۔ ہاں اب یہ مرحلہ تھا کہ وہاب کی زوجہ بھی اور وہاب کی والدہ بھی حسین پر ایمان لے آئی اور لشکر حسین میں شامل ہو گئی، اور عجیب وہ مرحلہ تھا کہ جب وہاب اپنے ایمان کے مراحل کا ثبوت دینے کے لیے میدان وغا کی جانب گیا، میدان رن کی جانب گیا، تو وہاب کو اتنا وقت بھی نہ مل سکا تھا کہ اپنی گردن سے صلیب کا نشان مٹا سکے، اپنی تلوار سے صلیب کا نشان مٹا سکے۔ جب میدان میں گیا تو لشکر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان حسین کو راستہ چھوڑ کر اس کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی مسیحی آ گیا ہے حسین کی نصرت کرنے کے لیے۔ جب لشکر اشکیہ نے یہ دیکھا تو شمر نے اعلان کیا کہ اس مسیحی کو عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ ایسا نہ ہو اور بھی مسیحی اس حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ تو وہاب کو وہ اذیتیں دی گئی جو کسی اور شہدائے کربلا کو نہ دی گئی، صلیب پر لٹکایا گیا،
ہاں تیروں سے بدن چھلنی کیا گیا، ہاں اور وہاں کا گھر اس کی ماں کے سامنے جدا کیا گیا اور ماں کو پھینک دیا گیا اور کہا کہ ہمیں اس سر کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسیحی کا سر ہے۔ ماں نے کیا مراحل وفا دکھائے، ماں نے جب دیکھا نا کہ اس کے جوان بیٹے کا سر پھینک دیا گیا ہے تو سر کو اٹھایا، واپس پھینکا کہ ہم باوفا لوگ ہیں، ہم بھی عیسیٰ مسیحی کے ماننے والے ہیں، جو چیز ایک دفعہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ یہ سر ہے میرے بچے کا اور یہ تم ہو اور یہ سر ہے واپس پھینک دیا۔ ہاں یہ بھاپ قلبی کے مراحل تھے، لیکن آج مجھے ذکر کرنا ہے ایک عجیب سی شہادت کا۔ کون سی شہادت کا؟ کہ جس شہادت نے کربلا کو کربلا بنایا۔ کہ کربلا کے اندر اگر ساری شہادتیں ہوتی نا، علی اکبر کی شہادت ہو جاتی، عباس کی شہادت ہو جاتی، لیکن کربلا کربلا نہ بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا یہ شہزادوں کی آپس کی جنگ تھی، یہ آپس کی جنگ تھی، مفادات کی جنگ تھی، لیکن جس شہادت نے کربلا کو کربلا بنایا، حق اور باطل کا معیار بنایا، وہ کون سی شہادت تھی؟ وہ ششماہ علی اصغر کی شہادت تھی۔ وہ شہادت تھی کہ جس نے انسانیت کے کلیجے کو جھنجھوڑ دیا کہ اگر یہ معرکہ حق اور باطل کا نہ ہوتا، اگر یہ معرکہ شہزادوں کا ہوتا تو حسین اپنے ششماہے کو میدان میں کیوں لاتے اور قوم اشقیا حسین کے ششماہے کو ذبح کیوں کرتی؟ یہ عجیب شہادت تھی۔ تہران کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تہران کے ایک بہت بڑے عالم تھے، آیت اللہ حق شناس، امام خمینی کے ہم اثر تھے، ولی خدا میں سے تھے۔ ان کے اصالہ ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھے محمد۔ اولیاء خدا میں سے تھے، پہنچی ہوئی شخصیت تھے، انہیں بہت بڑی حاجت اپنی طلب ہوئی اور انہیں اس حاجت کو طلب کرنے کے لیے چلہ شروع کیا، 40 دن کا عمل شروع کیا زیارت عاشورہ کا۔ 40 دن زیارت عاشورہ مرتب پڑھنا ایک بہت افضل عمل ہے، کہ اگر کہا گیا کہ اگر انسان کو اپنی حاجات نہ مل رہی ہو اور وہ حاجات بہت سنگین ہو تو انسان 40 دن عمل کرے زیارت عاشورہ کا تو 40ویں دن اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے اس عمل کو کیا، 40ویں دن انہیں خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ صلوات کہا کہ اے ہے ہمارے غلام حق شناس، تو نے ہم سے حاجت طلب کی، 40 دن ہماری زیارت عاشورہ کا عمل کیا، ہم تمہیں حاجت دیے دے رہے ہیں، لیکن اے حق شناس تو نے اپنے آپ کو بلا وجہ زحمت میں ڈالا۔ 40 دن تو نے 40 دن کی زحمت کیوں کی؟ تو اگر پہلے ہی دن اپنے گھر میں مجلس رکھتا اور اس میں علی اصغر کے مسائل پڑھواتا، عجب نہیں باب الحوائج کا لقب دیا گیا اس بچے کو۔ کہا اے حق شناس اگر تو اپنے گھر میں مجلس رکھواتا اور پہلے ہی دن علی اصغر کے مسائل پڑھواتا اور گریہ کرتا تو ہم تیری حاجت پہلے ہی دن دے دیتے۔ عجیب مقام ہے علی اصغر کا، عجیب مقام ہے۔ کیا مقام ہے کہ جب روز محشر جناب سیدہ کو محشر میں بلایا جائے گا مومنین کی شفاعت کے لیے، تو جناب سیدہ خدا کے سامنے جس چیز کو رکھیں گی وہ عباس کے 2 کٹے بازو ہوں گے اور علی اصغر کا چھدا ہوا گلا ہوگا۔ عجیب مقام ہے اس سادے شش ماہے کا۔
لہذا اگر کوئی حاجت ہے تو اس ذکر کے دوران طلب کر لینا. سیدہ سب کی حاجتیں بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ. ہاں کیا منظر تھا کہ جب حسین تنہا رہ گئے اور آخری رخصت کو خیام میں آئے تو بیویوں کو تلقین کی کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی صدائے گریہ اور شیون خیمے سے باہر نہ آنے پائے. حسین باہر آئے, رخصت طلب کر کر صدائے استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنی. خیام کے اندر گھرام برپا ہو گیا, صدائے گریہ بلند ہو گئی. اس موقع پر شب عاشور کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب مولا نے شہدائے کربلا کی فہرست پڑھنا شروع کی تو قاسم نے سوال کیا, کل مفصل پڑھوں گا, کہ اے ابو جان کیا میرا بھی نام شامل ہے؟ تو ابو جان نے بڑے ہی اصرار کے بعد قاسم کو بتایا, قاسم تیرا نام کیا, تیرے بھائی ششماہ علی اصغر کا بھی نام شامل ہے. قاسم پریشان ہو گیا, تو کیا ابو جان فوج اشقیہ خیام کے اندر داخل ہو جائے گی؟ حسین نے صدائے شیبت جب سنی تو خیام کے اندر آئے اور کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے آپ کی صدائے شیبت خیام کے باہر نہ سننے کو ملے. تو کہا کہ اے مولا جیسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی تو ہم بیویوں نے اپنے آپ پر قابو کر پایا, اپنے گریے کو قابو کیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس بچے نے تڑپتے ہوئے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جب بیویوں نے یہ منظر دیکھا تو بیویوں سے قابو میں نہ رہا جا سکا, ان کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. حسین نے کہا ذرا اس ششمائے کو میرے پاس لے کر آؤ. حسین کو زینب علی اصغر کو حسین کے پاس لے کر آئی. حسین نے جب علی اصغر کا مشاہدہ کیا تو گویا یہ علی اصغر حسین سے کہہ رہا تھا کہ بابا کیا میرا نام اس فہرست میں شامل نہ تھا؟ کیا میں اس فوج شہادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ حسین نے کہا بیٹے میرے ساتھ چل, میں تجھے حوض شہادت سے سیراب کروں. بیویوں سے کہا کہ میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر بیویوں سے کہتے نا کہ یہ علی اصغر کی آخری رخصت ہے تو کوئی بیوی زندہ نہ رہ پاتی. لہٰذا کہا کہ ابھی میں علی اصغر کو پانی پلا کر لے کر آتا ہوں. علی اصغر کو لائے میدان میں, اس طرح اپنی ہوا کے اندر چھپا کر گویا میدان اشقیہ سمجھی کہ حسین اپنے دامن میں قرآن چھپا کر لا رہے ہیں. ہاں وسط میدان میں لائے اور علی اصغر کو بلند کیا. ایک علی تھا جس کو رسول اللہ نے میدان غدیر میں بلند کیا تھا اپنی حقانیت کے ثبوت کے طور سے. ایک علی تھا جس کو حسین نے میدان کربلا میں بلند کیا اپنے حقانیت کے ثبوت کے طور سے. جیسے ہی علی کو بلند کیا تو فرمایا یا قوم ان لم ترحمونی, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو, فرحموا ھذا الطفل الرضیع, تو اس تڑپتے ہوئے بچے پر رحم کرو. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کس طرح تڑپتے ہوئے اپنے لبوں کو ہلا رہا ہے؟ قوم اشقیہ نے جب یہ دیکھا تو قوم اشقیہ میں انقلاب برپا ہو گیا. قوم اشقیہ سر نیچے کر کے رونا شروع ہو گئے. گویا لشکر اشقیہ میں انقلاب برپا ہوتا جا رہا ہے. شمر نے جب یہ دیکھا پریشان ہو گیا, ہرملا کی جانب رخ کیا. اے ہرملا تو کیا کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ لشکر ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے؟ ہرملا نے کہا اے شمر کس کا نشانہ لوں, باپ کا یا بچے کا؟ شمر لعین نے کہا بچے کا نشانہ لے لے, باپ خود بخود مر جائے گا. ہاں ہرملا
کربلا عجیب پہلوان تھا، عجیب سردار تھا، عجیب اشقیا تھا. وہ اپنے ساتھ علی اصغر کے لیے تیر نہ لایا تھا. وہ اپنے ساتھ پتہ ہے کس کے لیے تیر لایا تھا؟ وہ اپنے ساتھ تیر لایا تھا عباس کے لیے. وہ اپنے ساتھ تیر لایا تھا علی اکبر جیسے سردار کے لیے. ہاں وہ اپنے ساتھ تیر لایا تھا اور محمد اور قاسم جیسے چمچو کے لیے. وہ علی اصغر جیسے کلی کے لیے تیر نہ لایا تھا. لیکن جب علی اصغر کا نشانہ لیا تو اسی تیر سے لیا کہ جس تیر سے اس نے عباس کا نشانہ لیا تھا. وہ کون سا تیر تھا؟ وہ تیر تھا تین پھل والا، کہ جب وہ تیر حسین کے قلب پر بے بس ہوا نا تو سامنے سے بے بس ہوا. حسین سامنے سے نہ نکال سکے، مجبوراً پیچھے سے نکالا. وہ تیر کربلا نے علی اصغر کے گلے میں گاڑ دیا. مقتل نے لکھا تیر کی شدت یہ تھی، میرے جملے کی لاج رکھ لینا. مقتل میں مولا نے کیا بیان کیا کہ اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو ایک کان سے دوسرے کان تک چھید دیا. علی اصغر کا گلا پاک کے بازو میں لٹک گیا. علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ بلند ہوا. امام محمد باقر نے اس مرحلے میں کیا بیان کیا کہ حسین نے اپنے چلو کو آمادہ کیا، علی اصغر کے خون کو جمع کرتے رہے، آسمان کی جانب پھینکتے رہے. فرمایا حسین نے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا، کہ اگر علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو زمین باقی نہ رہتی. خون کو آسمان کی جانب پھینک دیا تو آخر میں خون بچانا حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، اپنی داڑھی کو اس سے رنگین کر لیا کہ میں خدا کو علی اصغر کے خون کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ موقع ہے کہ حسین واپس خیام کی جانب جانا چاہتے ہیں. مختار نے کربلا سے سوال کیا کہ اے کربلا، کبھی کربلا میں تیرا دل نرم ہوا حسین پر؟ کبھی تیرا دل حسین پر رویا؟ کہا ہاں، ایک مرحلہ تھا کہ حسین علی اصغر کو لیے ہوئے خیام کی جانب جا. حسین کو سمجھ نہ آئی کہ اب علی اصغر کو ماں کو کس طرح دے. ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے بڑھاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. کربلا نے کہا ہے مختار، جب میں نے حسین کا یہ پریشانی کا عالم دیکھا نا تو مجھے حسین پر رونا آ گیا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ حسین خیام کی جانب نہ گئے، حسین خیام کی پشت پر گئے اور حسین اور علی اصغر کے لیے اپنی تلوار سے ننھی سی لہر کھودی اور علی اصغر کو دفن کر دیا. مختار نے جیسے ہی سنا پریشان ہو گیا. اے کربلا، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا تھا. کربلا نے بولا ہاں ہاں. تو مختار نے سر پیٹ لیا. مجھے یہ بتا، شہدائے کربلا میں سے کوئی دفن نہ ہوا تھا، تم لوگوں نے اس کے بدنوں کے سر جدا کر دیے تھے، لیکن یہ بتا علی اصغر کو جب دفن کر دیا تھا تو علی اصغر کا سر تو نے نوکے ریزہ پر کیسے بلند کیا؟ عجب نہیں، کربلا نے جواب دیا ہو، ہم نے علی اصغر کو قبر سے نکالا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہماری اس گناہگار آنسوؤں کو امام زمانہ کی زخمی آنکھ اور زخمی دل کا مرہم قرار دے.
بار الہ ہماری اس پرسے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ امام زمانہ کی بارگاہ میں نصرت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما، بار الہ ان کے ظہور کے لیے تعجیل کرنے والوں میں سے ہمارا نام شمار کر، بار الہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی رکعات میں شہادت کے فیض سے ہمیں ہمکنار کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔